بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن واقعے یعنی جنگ خیبر کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ وہ معرکہ ہے جس نے نہ صرف مسلمانوں کی عسکری طاقت کو مضبوط کیا بلکہ عرب میں طاقت کے توازن کو بھی بدل دیا۔ خیبر مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک زرخیز اور قلعہ بند علاقہ تھا۔ یہاں یہودی قبائل آباد تھے جنہوں نے مضبوط قلعے تعمیر کر رکھا تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو ابتدا میں مختلف قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ کچھ قبائل میں ان معاہدوں کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیں بلکہ دشمن قبائل کو بھی اکسانے لگے۔ خاص طور پر جنگ خندق کے دوران ان کا کردار انتہائی خطرناک رہا۔ ان حالات میں مدینہ کی سلامتی کو مستقل خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ تقریباً 1400 صحابہ اکرام اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ ایک منظم اور حکمت عملی کے تحت کی جانے والی پیش قدمی تھی جس میں رازداری کو خاص اہمیت دی گئی تاکہ دشمن کو اچانک حیران کیا جا سکے۔ اور صبح کے وقت یہودی اپنے کھیتوں کی طرف نکلے تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھ کر گھبراہٹ میں کہا کہ محمد اور ان کا لشکر آ گیا ہے۔ اور خیبر کے قلعے نہایت مضبوط تھے اور ہر قلعہ ایک الگ دفاعی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بلند دیواریں، مضبوط دروازے اور اسلحہ سے لیس محافظ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی۔ یہ کوئی کھلے میدان کی جنگ نہیں تھی بلکہ قلعوں کے محاصرے کی جنگ تھی جس میں صبر، حکمت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے قلعوں کا محاصرہ شروع کیا۔ ابتدائی دنوں میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن تک لڑائی جاری رہی اور ہر قلعے کو فتح کرنے میں وقت لگ رہا تھا۔ اس دوران مسلمانوں کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑا مگر ان کا حوصلہ اور ایمان مضبوط رہا۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی اس وقت آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی میدان میں اترے اور قلعہ قموس کی طرف پیش قدمی کی جہاں ایک مشہور جنگجو مرحب موجود تھا۔ مرحب اپنی بہادری اور طاقت کی وجہ سے مشہور تھا اور خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا۔ جب وہ میدان میں آیا تو اس نے اپنے غرور کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا حوصلہ افزا لحظہ تھا۔ اس کے بعد قلعے کی فتح کا راستہ ہموار ہو گیا۔ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اسے بطور ڈھال استعمال کیا جو ان کی غیر معمولی قوت اور بہادری کی علامت ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک ایک کر کے باقی قلعوں کو فتح کرتے گئے۔ دشمن کی مزاحمت آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی اور آخرکار یہودی قبائل نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ فتح نہ صرف عسکری لحاظ سے اہم تھی بلکہ اس نے مسلمانوں کی سیاسی اور معاشی پوزیشن کو بھی مضبوط کیا۔ فتح کے بعد حضرت محمد نے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے تحت انہیں زمین پر کام کرنے کی اجازت دی گئی اور پیداوار کا ایک حصہ مسلمانوں کو دینے کا فیصلہ ہوا۔ انہیں مکمل طور پر بے دخل نہیں کیا گیا جو اس بات کی واضح مثال ہے کہ اسلام میں عدل، رواداری اور حکمت کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے۔ خیبر کے نتیجے میں مسلمانوں کو معاشی استحکام حاصل ہوا کیونکہ خیبر ایک زرخیز علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ دشمن قبائل پر مسلمانوں کی طاقت کا رعب بھی قائم ہوا۔ اس فتح نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں آئندہ فتوحات کے لیے مزید مضبوط بنایا۔ خیبر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے، ایک پیغام ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب آتا ہے بشرطے کہ انسان اپنے مقصد پر ثابت قدم رہے۔
اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔